رب کائنات نے اپنی بات ہم سے کرنے کے لیے تاجدار کائنات کو، جن کی شب میلاد منا رہے ہیں، ان کو بھیجا اپنے اور ہمارے درمیان بات کرنے کے لیے، واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر۔ ارسل نبیہ ورسولہ الینا وجعلہ وسیلۃ وواسطۃ بینہ وبیننا۔ حضور کو بھیجا اور فرمایا محبوب میں تم سے بات کرتا ہوں اور تم میری طرف سے ان سے بات کرو۔ قل تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں۔ تو قاعدہ دے دیا کہ میں محبوب، بندے میرے ہیں، باری تعالیٰ تیرے اپنے بندے ہیں، بندے میرے ہیں، مگر میں رب ہو کر اپنے بندوں سے براہ راست بلا واسطہ خطاب نہیں کرتا۔ رب ہو کر اپنے بندوں سے بلا واسطہ خطاب نہیں کرتا۔ جب خطاب کرنا چاہتا ہوں تو بذریعہ کل کرتا ہوں، بذریعہ کل، محبوب تمہارے واسطے سے کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب رب ہو کر اپنے بندوں سے واسطہ مصطفیٰ کے بغیر خدا بات نہیں کرتا، تو بندو تم بندے ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر رب سے کس طرح بات کرنا چاہتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد۔ رب کائنات نے کل کے ذریعے اپنی سنت بنا دی، سنت الہیہ بنا دی کہ جب رب بندوں سے بات کرنا چاہے تو اپنے اور بندوں کے درمیان کلام کے لیے، خطاب کے لیے رسول کو واسطہ بنا لے، تاکہ رسول خدا سے لے اور بندوں کو دے، رسول خدا سے سنے اور بندوں کو پہنچائے، رسول خدا سے اخذ کرے اور بندوں کو عطا کرے، رسول خدا سے حصول کرے اور بندوں میں تقسیم کرے۔ تو جب اللہ کی سنت یہ ہوئی کہ اس نے رسول کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ، وسیلہ بنا دیا، بتانے کے لیے کہ لوگوں اگر تمہیں میری سنت سے پیار ہے، اگر میرے بندے میری سنت سے پیار کرتے ہیں، تو میں جب تم سے بات کر کے تمہیں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں تو تمہارے اور اپنے درمیان رسول کو واسطہ بناتا ہوں۔ تمہیں اگر میری سنت سے پیار ہے تو اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو واسطہ بنا لو۔ اس لیے کہ جس اللہ تک بات پہنچانی ہے وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ضمیر غائب ہے۔ تم اس اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہو آنکھوں سے، وہ فوق بصر و بصارت ہے، نہ اللہ کو سن سکتے ہو، وہ تمہاری سماعتوں سے بلند ہے، نہ چھو سکتے ہو، وہ تمہارے لمس اور مس سے بلند ہے، نہ سونگھ سکتے ہو، وہ تمہاری شامہ سے بلند ہے، نہ چکھ سکتے ہو، وہ تمہاری ذائقہ سے بلند ہے، نہ سمجھ سکتے ہو، وہ تمہارے فہم اور عقل سے بلند ہے، اس لیے کہ وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا تمہارے فہم اور ادراک سے بلند ہے۔ تو باری تعالیٰ تو ہوا ہے، ہمارے فہم و ادراک سے بلند ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات، تیرے بندے اپنی بندگی کی بات تیری ذات تک پہنچائیں، اور تو نے رسول کو واسطہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا اپنے اور ہمارے درمیان۔ تو کیا آپ تمہارا رسول بھی ہوا ہوگا؟ کیا رسول بھی وہ ہوگا؟ بولیے، جیسے تو ہوا ہے وہ اللہ، تو جس رسول کو تو واسطہ بنا رہا ہے ہمارے لیے،
تاکہ اس کے ذریعے ہماری طاعتیں تجھ تک پہنچیں، بندگی تجھ تک پہنچے، اطاعت تجھ تک پہنچے، محبت تجھ تک پہنچے، ندا تجھ تک پہنچے، دعائیں تجھ تک پہنچے، جسے واسطہ بنا رہا ہے تو ہے ہوا وہ، تو جس رسول کو واسطہ بنا رہا ہے کیا وہ بھی وہ ہوگا؟ اسے بھی ہوا بنائے گا؟ اگر وہ بھی وہ ہوا تو پھر تو بھی وہ اور رسول بھی وہ بھی ضمیر غائب اور تیری ضمیر بھی غائب، تو پھر ہم کس کو پکڑیں گے؟ ہم کس کا دامن پکڑیں گے؟ ہم کس کو دیکھیں گے؟ رب نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتا، میرا ذکر چونکہ ہوا کے ساتھ ہے، میں بلند ہوں، جس کو واسطہ بنایا اس کو ہوا نہیں کرتا، اس کو تمہارے لیے ہاذا بنا دیا ہے۔ ہوا کا معنی تھا وہ، ہاذا کا معنی ہے یہ، میں ہمیشہ وہ رہوں گا، مصطفیٰ ہمیشہ یہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد۔ لہذا ہوا کا حال ہاذا سے پوچھو، ہوا کا حال ہاذا سے پوچھو، اس کا حال اس سے پوچھو، وہ کی بات اس یہ سے پوچھو۔ تو باری تعالی تو نے فرمایا ھذا النبی، یہ نبی، تو یہ تو اس وقت آیت اتری جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا زمانہ تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو اس وقت آقا ان کے سامنے تھے، تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ جب سنا ھذا النبی کہ یہ نبی، تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہ نبی ہے۔ اب 14 صدیاں بیت گئیں، آج وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہے، اب 14 صدیاں بیت گئیں، ہم لاہور کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، کراچی سے پشاور کے رہنے والے، دمشق، حلب اور شام کے رہنے والے، شرق و غرب سے رہنے والے، کشمیر، سرحد، بلوچستان، سندھ کے رہنے والے، وہ تو مدینہ تھا، ابو بکر و علی کا زمانہ تھا، جب انہیں آیت اتری ھذا النبی، یہ نبی، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ یہ نبی ان سامنے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ رب کائنات نے فرمایا صدیاں بدل گئی مگر قرآن کا لفظ نہیں بدلوں گا، زمانے بدلیں گے، قرآن کا لفظ نہیں بدلوں گا، ملک بدلیں گے، قرآن کا لفظ نہیں بدلوں گا۔ میرا مصطفیٰ جس طرح ابو بکر و علی کے سامنے ھذا النبی یہ تھا، ارے پاکستان والوں 1400 سال بعد بھی وہ یہ رہے گا، کبھی وہ نہ بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد۔ یہ اس نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یطع الرسول یہ مضارع کا صیغہ ہے، یطع، یطیع، اطاع یہ ماضی کا صیغہ ہے، اطاع یہ صیغہ ماضی کا، اس کا مطلب ہے اس نے اطاعت کی۔ سمجھے کیا معنی ہے؟ اس نے اطاعت کی۔ اور یطیع یا من یطع الرسول، یطع کا معنی ہے جو اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرے گا۔ مضارع حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے محیط ہے، یہ بات سمجھیں۔ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی بیت جاتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ماضی گزر جاتا ہے، حال کبھی نہیں گزرتا، حال ہمیشہ رہتا ہے، حال
اس لیے کہ جو حال آپ کا کل تھا تو ارے کل بیتا آج پھر حال بن گیا. آج کیا دن ہے؟ پیر کا دن ہے. چلو پیر کا دن ہے، پیر ہی کو یاد رکھتے ہیں. اب منگل ہو گیا، کل پیر کا دن تھا تو کل آپ یوم الاثنین میں تھے، یعنی پیر کے دن میں تھے، تو پیر کا دن آپ کا حال تھا. ارے اب دن بدلا، حال نہیں بدلا. آج پیر نہ رہا، منگل ہو گیا تو آپ کا حال پھر منگل میں ہے. زمانہ ہے حال، پریزنٹ ٹائم، تو منگل میں پھر حال ہے. کل بدھ ہوگا، وہ آج مستقبل ہے. جب آپ کل میں آئیں گے تو وہ مستقبل پھر حال ہو جائے گا. لہذا حال کی تعریف یہ ہے کہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ماضی نہیں رہتا. کل پیر کا دن آج ماضی ہو گیا، اب قیامت تک وہ کل کا گزرا ہوا دن پلٹ کر نہیں آئے گا. تو ماضی مدا سے ہے، مدا و مدد، یعنی جو گزر گیا اسے ماضی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو گزر گیا اسے ماضی کہتے ہیں. اور جو کبھی نہ گزرے ہمیشہ رہے اسے حال کہتے ہیں. کبھی نہ گزرے ہمیشہ رہے اسے حال کہتے ہیں. رب کائنات نے اپنے اور اپنے حبیب کے تعلق میں ایک آیت فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. دو فعل استعمال کیے، اطاع اور یطیع. اپنے لیے جو فعل استعمال کیا وہ صیغہ ماضی کا، اور اپنے محبوب کے لیے جو استعمال کیا وہ حال کا. جو اس رسول کی اطاعت کرے. اب آپ سوچیں گے اس کیوں کہا من یطع الرسول؟ الف لام سے جو رسول پر الف لام آئی ہے یہ معرف ہو گیا، معرفہ ہو گیا، معرفہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے رسول سے مراد وہ خاص رسول ہیں، رسول پاک. تو مانا ہوا جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرتا رہے گا یا کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اپنے لیے فعل استعمال کیا اللہ نے صیغہ ماضی میں، اور اپنے مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا حال میں. ماضی وہ ہے جو گزر جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. حال اور مضارع وہ ہیں جو کبھی نہیں گزرتے. تو کیا اللہ کے لیے جو اطاعت بیان کی اس لیے کہ وہ گزر گئی؟ نہیں، کہ ماضی کا صیغہ اطاع تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات کو مؤکد کرنے، یقین پیدا کرنے، پختگی پیدا کرنے، شک و شبہ کو مٹانے، اس کے لیے بھی صیغہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے. تو گویا ظاہراً صیغہ گزرے ہوئے زمانہ ماضی کا ہے، معنن تاکید ہے تاکہ شک نہ رہے. اس نے کہا اللہ نے کہ میرے لیے تو کوئی شک کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گزر گیا. اللہ کی ذات کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا گزر گیا. ارے ہندو نہیں کہہ سکتا، وہ ایک کو مانے، برہما کو مانے، وشنو کو مانے، شیوا کو مانے، وہ رامائن کو مانے، مہاراج کو مانے، ایک کو مانے یا ہزار کو مانے، یہ شرک الگ ہے. مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ گزر گیا. اب نہیں، ہندو بھی کہتا ہے کہ ہے، یہودی بھی جسے خدا مانتا ہے وہ نہیں کہتا گزر گیا، وہ کہتا ہے، بولے ہے. عیسائی بھی جسے خدا مانتے ہیں وہ نہیں کہتے کہ گزر گیا، وہ کہتے ہیں
ہے زرتشت جسے خدا کا مانے، بدھ مذہب والے مانے، جین مت والے مانے، جس مذہب کے ماننے والے جو خدا کو مانتے ہیں، کائنات میں کوئی مذہب والا نہیں جو یہ کہے کہ خدا گزر گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ میرے بارے میں تو گزر جانے کا نہ کوئی شک کرتا ہے، نہ شبہ، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ اعتراض۔ مجھے تو مومن بھی جانتا ہے کہ میں ہوں اور کافر بھی مانتا ہے کہ میں ہوں، لہذا میں اپنے لیے صیغے ماضی کے استعمال کروں یا حال کے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں ہوں، اور ہر کوئی مانتا ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے اپنے لیے اس نے اطاعت میں تاکید کی، عطا کہہ دیا، مگر کہا ایسے لوگ آئیں گے کہ میرے مصطفیٰ کے لیے کچھ سوچیں گے کہ وہ گزر گئے۔ ایک زمانہ آئے گا، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بارے میں تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ معاذ اللہ اللہ تھا اور اب نہیں، یا گزر گیا، مگر میرے محبوب کے بارے میں ایسی غلطی میں مبتلا ہونے والے اور ایسے مغالطے میں مبتلا ہونے والے ہوں گے جو کہیں گے تھے اب نہیں، وفات پا گئے اب نہیں، گزر گئے۔ مجھے گزرا ہوا کوئی نہیں کہتا، مگر میرے محبوب کو گزرا ہوا کہنے والے آئیں گے۔ اس لیے اس نے جب اپنی ذات کا ذکر کیا تو اپنے لیے کہا فقط عطا اللہ کہ صیغہ ماضی سے تاکید پیدا کر دی، مؤکد کر دیا۔ جب مصطفیٰ کی بات کی فرمایا من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، ثابت کر دیا کہ یہ رسول جب ابو بکر و علی تھے، یہ رسول تب بھی ہے تھا، یہ رسول آج بھی ہے، جب تم نہ ہوگے تب بھی ہوگا، جب کوئی نہ ہوگا تب بھی ہوگا۔ زمانے بدلتے رہیں گے، یہ رسول مصطفیٰ رہے گا، وقت ختم ہو جائے گا، رسول رہے گا، قیامت آ جائے گی، رسول تب بھی ہے ہوگا، قیامت کا دن ختم ہو جائے گا، رسول تب بھی ہے ہوگا، جنت و دوزخ کا دور شروع ہوگا، رسول تب بھی ہوگا، جب سے زمانہ بنا ہے مصطفیٰ تب سے ہے، جب تک رہے گا نہ رہے گا مصطفیٰ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان۔ اللہ رب العزت نے اس ہوا کی پہچان کے لیے حاذا کو بھیجا اور کہا اپنے لیے هو اللہ، وہ اللہ، محبوب کے لیے فرمایا حاذا النبی، یہ نبی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے یا وہ کہے فرق نہیں پڑتا، نحن اقرب الی من حبل الورید، میں ہر جگہ ہوں، میں تو زمانوں کا مالک و خالق ہوں، میں تو جگہوں کا، مکان و زمان کا خالق و مالک ہوں، مجھے نہ یہ کہنے سے میں قریب ہوتا ہوں نہ وہ کہنے سے میں دور ہوتا ہوں۔ اللہ کے لیے یہ ضمیریں، چونکہ وہ خالق ہے، اسے جس ضمیر سے پہچان لو وہ وہی رہتا ہے، مگر مصطفیٰ کی ذات کے لیے اس نے قیامت تک قرآن میں حاذا النبی اور یطع الرسول کہہ کر اشارہ دے دیا کہ لوگ، جب وہ زمانہ تھا تب بھی رسول یہ تھا، آج کا زمانہ ہے تب بھی یہ ہے، اگلا زمانہ ہوگا تب بھی یہ ہوگا۔ اس لیے تم جب رسول سے نسبت و تعلق قائم کرو تو رسول کو خود سے دور نہ سمجھو اور خود کو رسول سے دور نہ سمجھو۔ اگر اہل ایمان ہو تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانیں دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ تو بات یہ کی کہ اس ہوا کے لیے رب کائنات نے حاذا کو بھیجا،
اور میں نے چونکہ کہا کل اور ہوا، تو کل میں ضمیر مستتر ہے، تو محبوب کی شان کو چھپایا، اس لیے اس لیے محبوب کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، تھوڑی تھوڑی کوئی جانتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اور اللہ کے سوا میری حقیقت کو پورا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کو اپنی عظمت کے پردوں میں چھپایا۔